بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ امام حسین کا قول ہے کہ ظلم دیکھ کے چپ رہنا بھی ظلم ہے۔ یہ جو آپ لوگ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ کہیں اور کشمیر کے نہیں ہیں کہ کہیں بمباری ہوئی ہو، یہ غزہ کے نہیں ہے کہ اس کے اوپر کسی نے میزائل داغا ہو، میزائل پھینکا ہو، اسرائیل کی طرف سے بمباری ہوئی ہو۔ یہ مناظر ہے بری امام میں جو آپریشن کیا ہے سی ڈی او والوں نے، وہ بھی ہمارے پیارے اپنے پاکستانیوں کے اوپر جو ظلم ڈایا ہے، جو ستم ڈایا ہے، یہ مناظر آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں یہ مناظر ان کے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ حکومت نے چائنا ایمبیسی کو خوش کیا ہے، چائنا کو خوش کر دیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ حکومت نے اعلیٰ افسران کو خوش کر دیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ حکومت نے قبضہ مافیا کو خوش کر دیا ہے۔ میں مانتا ہوں اس چیز کو بھی کہ بڑے لوگوں نے بھی کمیشن قائم ہو گئے اس میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ سب نے اپنا اپنا برابر کا جو حصہ ہے وہ لازم اس میں برابر طریقے سے قائم ہوگا، لیکن یہ ایک ظلم ہے۔ یہ بیچارے اگر بری امام کے ساتھ یہ رہ رہے تھے، رہائش پذیر تھے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ لوگ آئیں اور ان کی بے دردی سے ان کا سامان وغیرہ سب کچھ آپ بلڈوزر چلا دیں، آپ سب کچھ ان کا تباہ برباد کر دیں۔ اس سردیوں کی راتوں میں مجھے یہ بتائیں، آپ سب سے میرا یہ سوال ہے، حکومت سے میرا یہ سوال ہے کہ اس سردی کی راتوں میں یہ بیچارے لوگ کدھر رہیں گے؟ یہ کوئی جانور ہے؟ جانور بھی سردیوں میں نہیں رہتے، اس کی لیے بھی لوگ حفاظت کرتے ہیں۔ کسی امیر کا اگر ایک کتا ہوتا ہے اس کے لیے بھی وہ ہیٹرے لگاتا ہے، لیکن یہ غریب کے لیے صرف قانون ہے، غریب کے لیے صرف آپ لوگوں نے قانون بنائے ہوئے کہ آپ لوگوں نے ظلم ستم کر کے نہ ان کو کوئی ٹائم دیا۔ اگر آپ کسی کرایہ دار کو بھی نکالتے ہو اس کو بھی آپ نوٹس جاری کرتے ہو، اس کو بھی آپ بولتے ہو کہ آپ نے 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں یہ گھر خالی کرنا ہے، اس کو بھی آپ یہ بتاتے ہو، لیکن آپ نے تو جناب ظلم کے پہاڑ ڈال دیے ہیں ان غریب مظلوموں کے اوپر سی ڈی او والے کی جانب سے کہ اچانک سے آئے اور ان کا سب کچھ تباہ و برباد کر کے چلے گئے، جیسے کسی نے ان کے اوپر ایٹم بم پھینکا ہو۔ تو یہ غریب لوگ کدھر جائیں؟ یہ غریب لوگ کیا کریں گے اس ٹھنڈی راتوں میں؟ اور آپ لوگوں نے سامان بھی ان کا سب کچھ توڑ دیا ہے، سارے سب پہ اپنے بلڈوزر چلا دیے ہیں۔ صرف کیا تھا کہ چائنا ایمبیسی کی طرح 2 کلومیٹر دور ہے اس آبادی سے، اور آپ نے ایک دیوار لگا دیا، اپنے قبضہ کر دیا پورے پاکستان کے اوپر، پورے اسلام آباد کے اوپر آپ قبضہ کریں گے۔ اگر آپ خواہ اتنے قانون کے سپاہ سالار بنی ہوئی ہیں، آپ پاسدار ہیں قانون کے، تو آپ اس طرح کریں کہ اسلام آباد میں جدھر بھی غیر ضروری تجاوزات ہیں یا جو بھی ہیں اس کو آپ ختم کروائیں۔ اس کو تو آپ لوگ کو بتا لیتے ہیں، اسے تو آپ لوگ پیسے لیتے ہیں، اس کو تو سی ڈی اے والے کچھ کہہ نہیں سکتے، صرف غریبوں کے اوپر آپ لوگوں کا بس چلتا ہے۔ وہ معصوم بچے میں نے جا کے وہاں پر دیکھے ہیں جو سردی میں کانپ رہے تھے، وہ مائیں میں نے دیکھی ہیں، وہ بہنیں میں نے دیکھی ہیں، وہ اس سردی میں کدھر جائیں گے؟ سینکڑوں گھر آپ نے گرا دیے ہیں، سینکڑوں گھر آپ نے اجاڑ دیے ہیں، تو ہمارا ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے؟ ہمارا ملک یہ لوگ بددعائیں نہیں دیں گے؟ ان کی بددعاؤں سے ہم تباہ و برباد نہیں ہوں گے؟ اور دوسری طرف میں دیکھتا ہوں اسی اسلام آباد میں ریڈ زون میں جناب گراؤنڈ بنی ہوئے ہیں، ادھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر امیروں کے بچے کھیلتے ہیں، وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، وہ فٹ بال کھیلتے ہیں، کیونکہ وہ امیروں کے بچے ہیں، اور گراؤنڈ بنی ہوئے ہیں، ادھر امیروں کے کتے جناب واک کے لیے آتے ہیں۔ کتوں کی اہمیت ہے، ایک انسان کی اہمیت نہیں ہے۔ اور میں لعنت بھیجتا ہوں میڈیا کے اوپر، خصوصاً میڈیا کے اوپر، کہ کسی اداکارہ کا کتا گم ہو جائے خبروں کی ہیڈ لائنز بن جاتی ہے، کوئی امیر کی کوئی چھوٹی سی چیز گم ہو جائے تو خبروں کی زینت بن جاتی ہے۔ اتنا بڑا یہ واقعہ ہوا ہے، سب تباہ و برباد کر دیا سی ڈی او والوں نے، سب غریبوں کے اوپر ظلم کر دیا سی ڈی او والوں نے۔ ان کے لیے میڈیا کدھر ہے؟ میڈیا کیا بس صرف سیاستدانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، فلانا جیل میں، فلانا جیل سے آ گیا، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا۔ میڈیا اس لیے بنی ہوئی ہے، میڈیا کا کام یہ ہے کہ میڈیا یہ کرے، میڈیا کا کام ہے یہ ہے کہ وہ سچ بیان کرے، وہ حق بیان کرے، وہ حق پہ کڑی ہو، میڈیا کا کام یہ بنتا ہے۔ تو سی ڈی او والوں کی یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح اس بیچاروں کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہے، اس طرح کوئی کسی کے ساتھ بھی کوئی نہیں کرتا۔ ڈائریکٹ ان لوگوں پر آپ نے سمجھے کہ میزائل چلا دیا، اس سے اچھا ہوتا کوئی ایٹم بم انہی کے اوپر آپ چلا دیتے، ان کو مار دیتے تو وہ اچھا تھا۔ آپ نے ایک دن کا بھی ان کو ٹائم نہیں دیا، ڈائریکٹ آئے سی ڈی اے والے
اور سب کچھ تباہ و برباد کر کے چلے گئے، بلڈوزریں چڑھا دی، ان کا سامان مال مویشی سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، وہ بیچارے روڈوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، تو کیسے ہمارا پاکستان آگے جائے گا؟ انہی بددعاؤں کی وجہ سے ہمارا پاکستان جائے گا آگے؟ تو میں آپ سب یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا یہ غریب کے لیے صرف قانون ہے؟ امیر کے لیے کوئی قانون نہیں ہے؟ امیر جو بھی کرے کرتے رہیں، امیر جائے، آپ دیکھیں اسلام آباد میں، آپ دیکھیں بلکہ پورے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ کتنے غیر ضروری غیر تجاوزات ہیں، وہ کیوں نہیں ہٹاتے؟ ہوٹلیں وہ کیوں نہیں گراتے؟ قبضہ مافیا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں لوگوں نے کھڑی کی ہیں، وہ کیوں نہیں گراتے؟ کیونکہ اس کے پیچھے بڑے بڑے مگرمچھ ہوتے ہیں اور غریبوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو میرا سب سے یہ سوال ہے، حکومت سے یہ سوال ہے کہ کیا غریب کے لیے کوئی اس ملک میں حکومت نہیں ہے؟ کیا غریب اسی طرح رلتا رہے گا؟ کیا غریب اسی طرح مرتا رہے گا؟